بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال سبحانه إن العزة لله جميعا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإن ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله تمام سارے ہیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہی ہمارا سچا معبود ہے اس کے سوا کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے نہ معبود ہے کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود و سلام اس کے بعد اس کے آخر نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اپنی قوم کو کامیابی اور کامرانی عزت اور سربلندی کی راہیں بتائی اور ان پر چلنے کا حکم دیا اور ہلاک ہونے والی چیزیں ہلاک کرنے والی چیزیں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اجتناب کرنے کی تاکید کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس حمد و صلاۃ پر نبی علیہ السلام کے بعد آج 6 جمادی الاولیٰ 1435 ہجری بروز جمعہ بعد نماز جمعہ خطبے کا اردو میں ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے یہ مسجد عزیزیہ ہے آج اس موضوع پر اس مسجد کا خطبہ ہوا ہے وہ ہے اسلام سے ہی عزت ہے آج کے یہ خطبے کا موضوع ہے اسلام سے ہی عزت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ عز و جل جو ہمارا خالق ہے اور ہر چیز کا مالک ہے عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے عزت دے وہ جس کو چاہے ذلیل کرے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ تبارک و تعالی کا سچا دین صرف اسلام ہے اور کوئی دین سچا نہیں ہے سب جھوٹے دین ہیں اور نہ ہی کوئی دین الہی ہے اسلام کے علاوہ
تو پھر جب یہ دین سچا ہے اور اس دین کا مالک اللہ ہے، اس دین کا نازل کرنے والا، اتارنے والا اللہ عز و جل ہے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزت اسی دین میں ہے، اور ثقافت اسی دین میں ہے، ادب اسی دین میں ہے، احترام اسی دین میں ہے، عزت کی راہیں اسی دین سے حاصل کی جا سکتی ہیں، کامیابی اور کامرانی اسی دین میں مقدر ہے۔ جو اس اللہ کے سچے دین کو مانتا ہے اور اس دین پر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہے دارین میں، دنیا بھی اس کی کامیاب، اخروی زندگی بھی اس کی کامیاب، دنیا میں بھی وہ باعزت محترم بن کر زندگی گزارے گا، قیامت کے دن بھی عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے، اور یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کامیابی یا عزت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے میں ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہے یا ترقی یافتہ قوم ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر آدمی اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو اس کا خسارہ اس کو دنیا اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا، اس کے سامنے اس کا خسارہ آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا سچا دین اسلام ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی راہ ہے تو وہ صرف اللہ کے دین میں ہے۔ مشرکین نے مکہ میں جب یہ کہا اعلو حبل، تو صحابہ نے کہا اللہ اعلی واجل۔ مشرکین کو اپنے شرک پر بڑا ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سب سے باعزت قوم ہیں، ہم سب سے آگے ہیں، ہم سب سے بلند ہیں۔ انہوں نے اپنے معبود باطل کی بلندی کا نعرہ لگایا، کہا اعلو حبل، اے حبل تو بلند ہو۔ حبل یہ بت کا نام ہے جس کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلی واجل، اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے اونچا ہے۔ اور پھر جب مشرکین نے یہ نعرہ لگایا جو کہ باطل تھا، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں۔ عزا یہ ایک دوسرے بت کا نام ہے جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں کیا گیا، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ عزا بھی ان کا ایک بت تھا، اور یہ بت کا نام انہوں نے اللہ کے ایک نام سے نکال کر بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن میں یہ نام استعمال ہوا، اللہ عز و جل کے اسماء الحسنی میں عزیز ہے، تو عزیز سے انہوں نے عزا اپنے بت کا نام رکھا جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی تھی، اور وہ اس سے فخر کرتے تھے کہ ہم عزا کے ماننے والے ہیں۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس یہ بت عزا ہمارا خدا ہے اور تمہارے پاس کوئی ایسا بت نہیں ہے، ایسا عزا نہیں ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ عزت دین میں ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے، جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں۔ جو اللہ کا ہے وہ سب کا ہے، جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ تو اللہ کا سچا دین اسلام ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزت صرف اسی دین میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے مسلمان اس کو نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے پاس کیا جوہرات ہیں، کیا قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ کا سچا دین، اللہ اکبر، اللہ جو خالق اور مالک ہے اس کائنات کا، عزت و ذلت کا مالک ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے اور خالق ہے، اس کا دین ہے اسلام۔ آپ اور ہم اس کے دین کو ماننے والے ہیں، اس سے بڑی فخر کی بات اور کیا ہے؟ اور اسلامی ثقافت، اسلامی عادات، اسلامی اخلاق سے اچھی کوئی اور چیز نہیں ہے
ہر خیر اس دین میں ہے اور ہر شر اس کے باہر ہے. ہر خیر اس دین میں ہے اور ہر شر اس کے باہر ہے. آپ کو خیر چاہیے، آئیے دین کو پڑھیے، دین کو سمجھیے. آپ عزت چاہتے ہیں، دین پر عمل کیجیے. اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، دیندار زندگی گزارنا، اس میں عزت ہے، کامیابی ہے، یہاں بھی وہاں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحابہ اللہ کے سچے دین کو انہوں نے قبول کیا. پہلے وہ کفر میں تھے، جب ان کے سامنے یہ سچے دین کی دعوت رکھی گئی اور دنیا کا سب سے بڑا سچ کہنے کے لیے کہا گیا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. دنیا کا سب سے بڑا کلمہ، دنیا کی سب سے بڑی بات، دنیا کا سب سے بڑا سچ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. جب انہوں نے اس کلمے کو پڑھا، وہ پہلے اندھیرے میں تھے، انہیں روشنی ملی. ان کی زندگی کا کوئی رخ نہیں تھا، انہیں زندگی ملی. ان کی حیات یا ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا وہ جہالت پر تھا. شادی بیاہ کا کوئی رواج نہیں صحیح، بیٹیوں کو ہار کی وجہ سے زندہ درگور کیا جانا. انہیں دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا جب تک وہ اسلام میں نہیں تھے. جب اسلام میں آئے اور اس کلمے کو پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اسلام پر عمل کیا، اس کے بعد ان کی زندگیوں میں تبدیلی دیکھی. وہ جو سب سے پیچھے تھے سب سے آگے بنے، جن کو معمولی سمجھا جاتا تھا وہ بہت کچھ ہو گئے. فتوحات، کامیابی اور کامرانی میں ان کے قدم چوما. جہاں گئے وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا. جہاں گئے عزت ملی، کامیابی ملی، ہر قدم قدم پر. سبحان اللہ. دو حالات پر غور کریں، اسلام سے پہلے کا ان کا دور، اسلام کے بعد کا ان کا دور. مٹھی بھر تھے، دنیا پر حکومت کی، بڑی بڑی طاقتیں ہل گئی ان کے سامنے. ان کو دیکھ کر لوگ کافر مشرک گھبراتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور بتایا گیا تھا خطبے میں. کلمہ پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سرداران قریش بیٹھے ہوئے طواف کرتے ہیں، اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں جا رہا ہوں. جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہے، اس وادی کے پیچھے مجھ سے مل لے. یہ خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہا ہوں. کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت عمر کا راستہ روکے. تھوڑے تھے لیکن بہت تھے. قوت انہیں ملی، دینی قوت، ایمانی قوت، اسلامی قوت. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تم جس گلی سے جاتے ہو شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ باڈی بلڈر تھے بہت بڑے نہ، ایمانی قوت تھی. بڑے بڑے سردار گھبرا جاتے تھے مسلمان. فتوحات دیکھیے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. دا پرابلم از اسلامک ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی ہے. نہیں معلوم صحابہ کے دور میں مسلمانوں کی کامیابیاں، سلف صالحین کیسے رہے، یہ ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے پاس کچھ اور ہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو بچوں کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ اسکول، کالج، فتوحات اسلامیہ کے بارے میں کچھ پڑھایا جاتا ہے. اسلامی فتوحات، اسلامی جنگیں کیسی ہوئی، کیسی کامیابی ملی مسلمانوں کو، مسلمانوں نے کیا کچھ کیا، کیسی عزت دی اللہ تعالیٰ نے انہیں جب انہوں نے دین کو گلے لگایا. یہ تاریخ ہے روشن. ستارے میں صحابہ، اللہ اکبر. وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ ستاروں کے مانند ہے، لیکن میں حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں صحابہ ستاروں کے جیسے روشن. اللہ اکبر. شاندار زندگی انہوں نے گزاری، ایک بلند اور کامیاب. لیکن جہاں اسلام کو پس پش ڈال دیا گیا، نام کے مسلمان دنیا میں پیدا ہو گئے،
جو کہتے تھے لا الہ الا اللہ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. کہتے تھے محمد الرسول اللہ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کی زندگیوں میں نہیں تھی. اسلامی کلچر سے دور، اسلامی ثقافت سے دور، اسلامی حضارت سے دور، اسلامی آداب سے دور، اسلامی تربیت سے دور، اسلامی اخلاق سے دور، کافروں سے مرعوب ہونا شروع ہوئے. سمجھا کہ جو کچھ ہے یہود و نصارہ کے پاس ہی ہے. آج بھی ایسا تصور ہے، وہی لوگ آگے، وہی لوگ کامیاب ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھو ان کو، دیکھو ان کو، دیکھو ان کو، دیکھو. جملے مرعوب ہونا، تو مرعوبیت آ گئی اور یہ سمجھے کہ ان کے نقش قدم پر عزت ملے گی، ان کے نقش قدم پر چلنے سے. ان کے پیچھے جائیں گے، وہ پینٹ کو گھٹنے کے پاس پھاڑے گا تو میں بھی پھاڑوں گا، تو کہیں گے کیا بات ہے، زبردست. وہ لڑکا وہاں کا چوٹی ڈالے گا تو ہمارا لڑکا چوٹی ڈال کر اس کو فخر سمجھتا ہے. وہ کان میں ایک بالی ڈال کر سمجھتا ہے کہ یہ آج کا کلچر ہے یا آج کا فیشن ہے، یہ آگے بڑی ہوئی قوم کی نشانی ہے، تو اس کو ویسے اس نشانی کو اپنا رہا ہے ہمارا لڑکا. ہماری بچیاں ان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ان سے عزت ملے گی. وہ جو ذلیل و خوار قوم ہے، جو ہر چیز میں پیچھے، جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اگرچہ دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے لیکن اس سے مرعوب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا صحابہ کے پاس ٹیکنالوجی تھی؟ ایمانی قوت تھی؟ اس کے باوجود طاقت. دیکھیے آپ فتوحات اسلام میں لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں، تعداد میں کم، ہتھیار میں کم، تیاری میں کم. ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ، کافروں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ. کافروں کے پاس جو ہتھیار تھے، جو لڑائی کے سامان تھے، ان کے پاس وہ نہیں. لیکن رزلٹ دیکھیے، نتیجہ دیکھیے کیا ہوا. یہ کامیاب رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ قرآن میں کیا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے کیا جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے دین کو ثابت بھی کرے گا، ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. یعبدوننی ولا لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. یہ شرط پوری کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. آج بھی وہ شرط موجود ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کے کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کامیابی اسلام میں ہے، عزت اسلام سے ہے. سمرقند کی مثال دی خطبے میں خطیب صاحب نے. سمرقند کو فتح کیا گیا، مسلمانوں نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی. اسی طریقے سے قسطنطنیہ فتح کیا گیا. جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو وہاں کے رہبان، وہاں کے نصارہ اور ان کے پیشوا مسلمانوں کو جب دیکھے اور ان کے عدل کو دیکھے، دین پر ان کے قائم رہنے کو دیکھے، رونے لگے دیکھ کر. خطبے میں خطیب صاحب نے یہ بات بیان کی. انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان، قسطنطنیہ جب فتح ہوا، مسلمانوں کو دیکھا تو اسلام ان کو نظر آیا. اسلام پڑھے نہیں وہ لوگ اسلام سے دور تھے، یہود و نصارہ. جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہیں اسلام نظر آیا، کیونکہ مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے لوگ تھے. تو وہ دیکھ کر رونے لگے. اتنا اچھا تھی کہ بس ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کی زندگی، اللہ کی بندگی، زندگی میں جو کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، بندوں کے حقوق بندوں کو دینا، رب العالمین کا حق رب العالمین کو دینا، یہ جو دینداری اور اسلام پر عمل ان کا دیکھا تو کافر رونے لگا دیکھ کر. اتنا اچھا دین ان کے پاس، اتنا سچا ان کا دین ان کے پاس. اس سے متاثر ہو گئے اور وہ لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ایک دو مثالیں نہیں، ایسی تاریخ اگر پڑھے اسلام کی، ایسی بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں جو ہے مسلمانوں کی کامیابی کے زبردست واقعات موجود ہیں، کیونکہ وہ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ تھے، کامیاب رہے. آج ہماری تعداد زیادہ ہے لیکن عمل ہمارے پاس نہیں ہے. دین ہمارے پاس موجود ہے لیکن دین سے واقفیت ہے. کلمہ ہم پڑھ، کلمے کا معنی نہیں جانتا بہت سارے مسلمان، یا معنی معلوم ہے لیکن مطلب نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ میں کیا بات ہے نہیں معلوم، اصول ثلاثہ سے واقف نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، عقائد میں شرک، سنتوں کی جگہ بدعتیں، دین کی جگہ بددینی اور اسلامی اخلاق کی جگہ کافر اور مشرکین کے اخلاق اپنائے گئے.
اسلامی تربیت کی جگہ غیر اسلامی تربیت اپنائی گئی ہے، اسلامی طرز حیات کو ترک کر کے غیر اسلامی طرز حیات کو اپنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں کامیابی ہم سمجھتے ہیں اور اس لیے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں ملے گی کامیابی ایسے۔ قل للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، قرآن کہتا ہے عزت کا مالک اللہ ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، للمؤمنین مومن کے لیے عزت، جو مومن نہیں ہے، ایمان کمزور، عقیدہ کمزور، اس کے لیے عزت ہرگز نہیں ہے۔ اور برادران اسلام، جب ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کو تو دین ان کے دلوں میں تھا، دین نے اثر کیا ان کے دلوں پر۔ آج وہی قرآن ہمارے پاس، وہی رمضان ہماری زندگی میں بھی آتا ہے۔ تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے بھی ہو رہی ہے، قرآن کا مطالعہ ہم بھی کر رہے ہیں، گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، عربی نہیں آتی تو ترجمے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہی ایک اللہ، ایک دین، ایک نبی کو ماننے والے وہ لوگ بھی تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں قرآن نے اثر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے اثر کیا، زندگیاں بدل گئی ان کی۔ آج وہی قرآن وہی حدیث ہمارے پاس بھی ہے، لیکن کوئی اثر اس کا نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں سے فحش اور منکر نہیں جا رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اثر نہیں ہے زندگیوں میں، نام کے مسلمان، جیسا کہ وہ نبی علیہ السلام نے مثال دی حدیث میں کہ ایک دور ایسے آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ، لیکن کوئی ویلیو نہیں رہے گی ان کی۔ مثال کس چیز کی دی؟ سمندر کے جھاگ کی طرح، جیسے سمندر کے جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے تعداد بہت زیادہ ہو لیکن مسلمان پکا مسلمان نہ رہے، دین نہ رہے اس کے بعد، اور قرآن اس کے دل میں نہ اترے، حدیثیں اس کے دلوں میں نہ اترے، زندگی میں اسلام نہ ہو، عمل میں اسلام نہ ہو، تو پھر وہ اس پانی کے جھاگ کے جیسے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ کتنی ہی جھاگ زیادہ ہو، جھاگ جھاگی ہے، جھاگ سمندر کا پانی میں جو جھاگ ہوتی ہے وہ جھاگ ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں کوئی حقیقت ہے اس کی کچھ نہیں۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ لہذا اسلام پر عمل کرنے والے لوگ بولے اسلام سے عزت ملے گی، عزت دینے والا وہ ہے۔ ہم راستہ غلط اپنائے ہوئے ہیں، راستے پر آ جائیں انشاءاللہ عزت برابر ملے گی۔ کامیاب کرنے والا وہ ہے اللہ عز و جل۔ ہم کوئی اور راہ پر چلے ہوئے ہیں کامیابی کے لیے، وہاں کامیابی نہیں صرف ذلت و خار ملے گی، سوائے خسارہ کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ کامیابی کی ایک راہ ہم نے چھوڑ دی ہے اور وہ ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا، دین کی راہ، اسلام کی، صحیح اسلام کی راہ، اس پر ہم چلیں تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ اسی طریقے سے خطبے میں ایک بڑی اچھی بات یہ بھی بتائی گئی کہ وہ مسلمان سلف صالحین، وہ محسنین تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافروں نے، یہود و نصارہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے محسن ہیں، بڑے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں اور خیر کے کام کرنے والے لوگ، قرآن کی آیت پر عمل کرنے والے مسلمان۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کرو، اور خیر اسلام میں ہے صرف۔ خیر وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، خیر وہ ہے جس کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کرو، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، مطلب خیر میں کامیابی ہے۔ تو انہوں نے خیر کا کام کیا، بھلائیاں کی، کامیاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، ان اللہ يحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس آیت پر عمل کیا۔ یہ آیت آج ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ آیت جب پڑھے سنے مطلب اس کا معلوم کیے، فوراً عمل کیے، احسان کیے۔ کس کے ساتھ احسان؟ مخلوق کے ساتھ احسان، ہر ایک کے ساتھ احسان، حقدار کو اس کا حق دیا۔ اللہ نے فرمایا اعدلوا، عدل کرو، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، یہ آیت آج بھی ہم سنتے ہیں، صاحب پڑھ کے گئے، ہر جمعے میں پڑھا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے یہ آیت، اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ہے نا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے عدل کا۔ ان لوگوں نے جب یہ آیت سنی تو ان لوگوں نے آیت پر عمل کیا، کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ دین ہے کہ عدل کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اور عدل یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ چنانچہ انہوں نے سب کو اس کا حق دیا، بیوی کو اس کا حق دیا، ماں کو اس کا حق دیا، والد کو ان کا حق دیا، پڑوسیوں کا ان کا حق دیا، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا، کافروں کو ان کا حق دیا، جانوروں کو ان کا حق دیا، کامیاب ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, گناہ اور عدوانیت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ اسلام کا حکم ہے. ان لوگوں نے اس پر عمل کیا. خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دیتا تھا. دیکھیے آپ کتنی ہیں اس کی مثالیں ہیں. کبھی کوئی مسلمان بھوکا نظر آیا, فوراً جو ہے کھلانے والے وہاں میں موجود. نبی علیہ السلام دیکھتے مسلمان آتے, مسلمان اپنی شکایت کرتے, اپنے پرابلمس بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی علیہ السلام لوگوں کو جمع کرتے, مسجد میں نصیحت کرتے, اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرو, یہ تمہارے بھائی بھوکے ہیں, یہ تمہارے بھائی پریشان حال ہے, یہ دیکھو تمہارے بھائی ضرورت مند ہے. صحابہ طور تھے. ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے, عمر آدھا سامان لے کر آ گئے, حضرت عثمان نے اپنے باغ مسلمانوں کے لیے صرف کر دیا, کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام پر کر دیا. ایسی ڈھیر ساری مثالیں آپ کو اسلام میں نظر آئیں گی. تعاون علی البر آج یہ چیز نہیں ہے, یہ آیت ہمارے پاس آج بھی ہے, لیکن ایک آدمی جو اچھا ہے وہ اچھا ہوتے جا رہا ہے. مطلب پیسہ ہے تو پیسہ بڑھتا جا رہا ہے, ایک غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, یہ اس کا کوئی خیال نہیں کرتا ہے. اس کے پڑوس میں ضرورت مند ہے, اس کے پڑوس میں جو ہے مشکلیں ہیں مسلمان بھائیوں کے پاس, لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا ہے. میں میری بیوی بچے بس, میں میری بیوی بچے, می اینڈ میں فیملی والا قصہ, جیسا ہم دو ہمارے دو والا قصہ نہیں, وہ غلط, یہ غلط. میں خوش, میری بیوی میرے بچے خوش, پڑوس میں بھوکے ہمارے مسلمان پریشان ہے اپنی جگہ, کوئی ہمیں فکر نہیں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کی. چلو ہم سے جتنا ہو سکے, یہ نہیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم سے جتنا ہو سکے اپنے بھائی کی مدد کریں گے. ایک بہن کی مدد کرے, بھائی کی مدد کرے, ضرورت میں کام ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہے, یہ آیت ہے قرآن کی. تعاون علی البر, بر کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. یا ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والے مسلمان موجود ہیں ہمارے پاس. آپ اچھا کام کرنے جائیے, آپ کو روکا جائے, آپ کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی. آپ اچھا کام کریں, آپ توحید کی بات کریں, آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ کی توحید کی بات بند ہو جائے, آپ کا منہ بند ہو جائے. آپ خیر کی بات بتائیں لوگوں کو, آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, پوری سازش کی جائے گی, آپ کے درس بند ہو جائیں, آپ بند ہو جائیں, آپ ختم ہو جائیں. آپ کوئی بڑھ چڑھ کر اچھا کام, خیر کا کام کرنا چاہے, آپ کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی. کیوں؟ یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں. لیکن وہ مسلمان وہ ایسے نہیں تھے. خیر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے لوگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی حدیثیں ہیں, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک بھائی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اچھا میرے نزدیک یہ ہے کہ اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے میں جاؤں, یہاں تک کہ اس کا کام میں نپٹا دوں. 1 مہینہ اعتکاف سے افضل میرے نزدیک یہ چیز. حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے کام میں آتا ہے. حدیث میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا وہ عمل پسند ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کریں جو پریشان ہے. بات سے خوش کریں, تسلی دے کر خوش کریں, صبر کی تاکید کر کے خوش کرے, مالی تعاون کر کے خوش کرے, اس کی ہیلپ کر کے خوش کرے. یہ سرور تدخلوا, حدیث کے بعد ہے, جو خوشی تم ان کی زندگی میں لاؤ گے, اللہ کو یہ عمل بڑا محبوب. اس طریقے سے اسلام نے ابھارا ہے. اس سے جو ہے عزت ملے گی, کامیابی ہوگا, ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا, وہ ہم سے راضی ہوگا. اور اسلامی کلچر, اسلامی ثقافت دنیا کی سب سے اچھی ثقافت ہے. لیکن افسوس کہ اس میں اور اسی میں فخر ہے. ایک آدمی کو آج بولا جائے کہ آپ داڑھی رکھو, اس کو تکلیف ہوتی ہے داڑھی کی بات سن کے. نہیں, لوگ کیا سمجھیں گے, لوگ کیسے دکھ رہا, بڈھے لگے, عجیب دکھ رہا ہے. داڑھی پہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں, اسلامی ثقافت اسلامی ادب ہے. پردے کی بات کرو, ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھنے کی بات کرو, ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے نہیں, یہ الگ نظر سے لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمان سمجھتا میں یہ کام کروں گا تو مجھے الگ نظر سے دیکھا جائے, لہٰذا جو ہے وہ سمجھتا ہے نہیں, یہ اپ ٹو ڈیٹ لائف نہیں ہے, یہ کامیابی اور عزت کی لائف نہیں ہے. لائف تو عزت کی وہ ہے جو یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سچ کہا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے نقش قدم پر لوگ جائیں گے پیشی کوئی, حتیٰ کہ وہ جوہ کی سوراخ میں داخل ہوں گے, میری امت اس میں بھی داخل ہوگی. صحابہ نے پوچھا کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ کہا کہ اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کے نقش قدم. وہ برباد, ان کے پیچھے چلنے والے برباد. ہماری کلاسز اس میں ایک بات میں نے بتائی, سنت سے ہٹنے کے 2 راستے ہیں خطرناک. ایک آدمی غلط راستے پہ چلا, نیت اس کی اچھی تھی, اس کے پیچھے چل رہے لوگ,
گیا، جیسے وہ گیا وہ بھٹکا، یہ بھی بھٹک گیا۔ ایک وہ آدمی جس کو معلوم ہے صحیح طریقہ کیا ہے، دین کیا ہے، سنت کیا ہے، جان بوجھ کر مخالفت کرتا ہے، تو ایسے انسان کی بھی پیروی نہیں کی جائے گی، اس کے پیچھے بھی چلنے والے نقصان اٹھائیں، لہٰذا چلیں گے ان کے پیچھے جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، صحیح اسلام پر، کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں، دیندار ہیں، ان کے پیچھے آپ چلیں، تو اس سے جو ہے کامیابی ملے گی اور کامرانی ملے گی اور عزت ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں، اور جنگوں کی بات خطبے میں کی گئی ہے، اسلامی جنگیں اور مشرکوں کی جنگوں کو دیکھیں آپ، مشرک کافر جہاں ان کو قوت ملی، جہاں انہوں نے قبضہ کیا، وہاں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، بچوں کو قتل کیا گیا اور گھروں کو لوٹا گیا، گھروں کو جلایا گیا، ہر طریقہ کا معاشرے کا نقصان ان لوگوں نے کیا۔ لیکن اس کے برخلاف اسلامی فتوحات کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، جب مسلمان جنگ جیتتے تھے وہاں کی عورتیں محفوظ ہوتی تھیں، بچے محفوظ، بوڑھے محفوظ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کسی عورت کو نہ مارو، کسی بچے کو نہ مارو، کسی جانور کو نہ ذبح کرو، ارے جانور کو ذبح کرے، نبی علیہ السلام کی حدیث، ارے جو قربانی کا جانور یا صدقے میں جانور ذبح کیا جائے اگر، وہاں بھی احسان کا حکم دیا گیا ہے، ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو، چھری تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، یہ ہے اسلام، اس کی روح جلدی نکل جائے، تڑپ تڑپ کر نہ مرے بکرا یا بکری یا اونٹ یا گائے، یہ اسلام ہے۔ اور کافروں کا معاملہ جب ان کو قوت ملتی ہے، پاور ملتا ہے، وہ کاٹتے ہیں مسلمان، ذبح کرتے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلامی جنگوں کا مطالعہ کریں، کبھی مثلا کہتے ہیں اس کو پیسز کرنا، کاٹنا، مثلے سے منع ہے، اسلام حرام ہے، اسلام میں کافر کو بھی، کافر کا بھی مثلا نہیں کرنا، اسلام نے روکا ہے۔ سب سے بڑی مثال اگر کوئی دی جائے، فتح مکہ کا واقعہ کرتے ہیں، 9 ہجری مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، کوئی کسر نہیں چھوڑی مشرکین اور مکہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں۔ ایک ایک واقعہ پڑھتے جائیے آپ تاریخ کا، مکی دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کے جو واقعات ہیں ذرا پڑھیے آپ سیرت میں، رحیق المختوم ملتی ہے دارالسلام میں جا کر لائیے پڑھیے، انگلش میں بھی سیرت کی کتاب میں موجود ہے، پڑھیے رحیق المختوم، انعام آپ کا کتاب ہے، پڑھ کر دیکھیے سیرت مکی دور کیسا تھا، کتنی تکلیف، نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کو طرح طرح سے ستایا، ظلم کیا، کھایا، کوئی کمی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات کہتے تھے روکا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب وہی مکہ فتح ہوا اور وہی ستانے والے، وہی ظلم کرنے والے کھڑے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیہیویئر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ لوگ پریشان کھڑے ہوئے تھے کیا ہوگا، صحابہ ریڈی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوگا ہم عمل کریں، اگر گردن مارنے کے لیے کہا گیا یہ سارے کافروں کی گردن مار دیں گے، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مکہ فتح ہو گیا، مسلمان جوک در جوک، فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں کیا گیا ہے۔ یہ ہے اسلام میرے بھائی، اس میں عزت اور کامیابی ہے، اسلامی ثقافت اپنانا ہے، اسلامی طرز حیات اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا گیا، زبردست قول، جو اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ہم نے بتایا خطبے میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، واٹس ایپ پر بھیجو سب کو یہ، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی ہے، وَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام چھوڑ کر کسی اور طریقے سے، کسی اور راستے سے عزت تلاش کریں گے اللہ ہم کو دلیل کر دے گا۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، مطلب اسلام پر ہم نے عمل کیا اللہ نے ہمیں عزت دی، اور جب ہم اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ، اللہ ہم کو دلیل کر دے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عزت اور کامیابی دے۔ ایک خوشخبری سنا دوں، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور اس کی مہربانی سے الحمدللہ آج ہمارے دعویٰ سینٹر کے تحت 16واں علمی دورہ بچوں کی تربیت کیسے کریں شروع ہوا۔ 170 مرد اور خواتین اور بچے شریک ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام نپٹا دے۔
یہ 170 جو آئے اللہ تعالیٰ کے، ابھی یہاں بھی دعا، بعد میں بھی دعا ہوگی، سجدوں میں دعا ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر مشکل کام کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ان کی بہتر بنا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ یہ سوچیں، میں کچھ نوٹ کر کے آیا ہوں، اگر آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم کیوں جائیں، کیوں کورس اٹینڈ کریں گے، یہ جو ہے دعویٰ سینٹر میں کورس شروع ہوا ہے، آج پہلی کلاس تھی، کوئی پوچھے بھئی ہم کیوں آئے، اتنی دور جانا ہے، آنا ہے، تو سنیے بچوں کی تربیت کیسے، یہ موضوع ہے۔ 4-5-6 لائن پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بچے قوم کی امانت، مستقبل کے امام اور امت کے قائد ہیں۔ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت والدین کے لیے سامان راحت اور آسائش ہے۔ بچوں کی آوارگی اور بے راہ روی خاندان کی رسوائی اور والدین کی بدنامی کا سبب ہے۔ اسی لیے اسلام نے بچوں کی تربیت پر کافی زور دیا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تقاضا تربیت کی ایک انوکھی مثال ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ عمل ہی اصل تربیت ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم کے باوجود الحاد اور بے دینی پائی جاتی ہے، وہ عمل سے کورے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عمل صالح تقوی کا سبب ہے، اور تقوی بہترین تربیت کا پھل ہے، یا بہترین تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص تربیت کا محتاج ہے، اور تربیت کا یہ عمل توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ تربیت بغیر اللہ کی توفیق کے ممکن نہیں۔ قرآن مجید کی پہلی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مربی ہے، اور وہ دونوں جہانوں کا رب ہے۔ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ خالق ہے بچوں کا ہمارا، اس نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین میں ہی تربیت ہے۔ تربیت کیسے کریں گے بچوں کی؟ لڑکے کی تربیت کیسی کی جائے گی، لڑکی کی تربیت کیسی کی جائے گی، اور اس کے سنہرے اصول کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا بچوں کی تربیت کے سلسلے میں؟ بچے بڑے ہو جائیں تو کیسے تربیت کریں ان کی، چھوٹے ہو تو کیسے؟ یہ بڑی اہم مسائل ہیں جو دعوت سینٹر کی کلاس میں وہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ ضرور آئیں۔ 170 لوگ آج آئے ہیں صبح 9:30 سے 11 بجے تک کلاس چلی الحمدللہ۔ آئندہ جمعے امید کے اس سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں میں کیوں جاؤں تو اس کا جواب آپ نے سن لیا، پر بچے ہیں، تربیت واجب ہے، صحیح تربیت کرنی ضروری ہے، اور قرآن و حدیث ہی میں صحیح تربیت ہے، اور وہی چیزیں وہاں بتائی جا رہی ہیں، کوئی اپنی بات نہیں بتائی جا رہی۔ اگر کوئی کہے نہیں آپ وہ عزیزیہ میں ہم رہتے ہیں جہاں پہ وہ کلو 13 اتنی دور، اگر کل کوئی اعلان کر دے کہ کلو 13 کے پاس ایک بہت بڑا مال کھلا ہے، جمعے کے دن صبح 9 بجے سے 11 بجے تک باہر کی ساری چیزیں ہاف ریٹ میں دی جا رہی ہیں، 50 ریال کی چیز جو آپ خریدیں گے 25 ریال میں آپ کو مل جائے گی، بشرطے کہ وہ جو نیا مال کھلا ہے کلو 14 پر یا 13 پر، آپ کو صبح 9 بجے جمعہ، کیونکہ وہ جمعہ ہی کو اوپن کر رہے ہیں وہ لوگ، اور یہ ڈسکاؤنٹ صرف جمعہ کے لیے ہے، 9 to 12 9 to 11۔ کیا حال ہوگا؟ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ سوچ لیجیے۔ وہاں نہیں جائیں الگ مسئلہ ہے، ہم جہاں آنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں آنا ضروری ہے۔ وہ بولے کہ نہیں ہمیں وہ ڈسکاؤنٹ اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی وہاں پر، لیکن وہاں نہ جائیں، چھوڑیں۔ لیکن یہ جو ہم دعوت سینٹر میں آپ کو بلا رہے ہیں، یہاں بچوں کی تربیت کیسے کریں یہ موضوع ہے۔ بچے بڑے ہو گئے اب کیا کریں؟ نہیں پھر بھی آئے آپ کا آنا خیر سے خالی نہیں ہوگا، آپ فائدے ہی میں رہیں گے، 100% شور ہے، کیونکہ باتیں قال اللہ قال رسول وہاں پیش کی جا رہی ہیں، اور شر پھیلانے والے زیادہ ہیں۔ واٹس ایپ کھلا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کیا کیا پھیل رہا ہے، خیر اور شر، آپ خیر پھیلائیں۔ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو اچھے کاموں میں بھی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں میں بھی دعوت دیتے ہیں، مل کے فلمیں بھی دیکھتے ہیں لوگ، مل کے برائیاں بھی ہوتی ہیں، یہ اچھے کام ہیں، آپ بلائیے لوگوں کو، دعوت دیجیے، یہ خیر کا کام ہے، دعوت اللہ کا کام ہے، آپ بلائیں گے آپ کو اجر ملے گا، وہ آئے یا نہ آئے۔ اگر آپ بلائے وہ آئے اور اجر ملے گا، آپ بلائے وہ آئے اور ان کے بچے سدھر گئے، ان کے بچوں کے بچے سدھریں گے، بچوں کے بچے سدھریں گے، نسلیں سدھریں گی۔ آپ نے وہ جو جمعہ میں
بلا دیا تھا اس کا اجر آپ کو ملے گا، کتنی نسلوں کا اجر آپ کو ملے گا، اور قیامت کے دن یہ اجر نیکی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، نیکیوں کے پڑھنے پہ ڈالا جائے گا، نیکی کے پڑھنے بھاری ہو گئے تو جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نہیں وہ کون سا ہے، وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ نے کہا جس کا میزان قیامت کے دن ترازو کا نیکیوں سے بھر جائے گا اس کے لیے جنت ہے، مست زندگی ہے، عیشت راضیہ جنت کی زندگی ہے، اس کے لیے نیکیاں کمانا ہے، اور نیکیاں کمانے کا ایک بہترین راستہ زیادہ نیکیاں جلدی کمانے، یعنی 1 ریال ڈالے 1 لاکھ ریال مل رہا ہے ایسے مثال، یا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، 1 ریال 1 لاکھ ریال، کتنا فائدہ ہے؟ اس سے زیادہ فائدہ ملے گا اگر آپ ایک آدمی کو دعوت دیں کہ آپ دعوت سینٹر پر آئیے اور کورس اٹینڈ کیجئے، اگر وہ آ جائے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی ہوگی، وہ سدھرے گا، بیوی کو سدھرے گا، ان دونوں سے جو بچے بچیں گے وہ بچوں کی اسلامی تربیت ہوگی، وہ بڑے ہوں گے، اچھے ہوں گے، سمجھ رہے بات کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ سب اجر آپ کے پڑھنے میں آئے گا انشاءاللہ قیامت کے دن، لہذا لوٹیے، اجر لوٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور بچے، یہ تو بہت بڑا ایشو ہے اس زمانے کا، کس کے پاس بچے لیے گئے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچہ نہیں ہے، تو یہ بچوں کے والدین کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے درد دیا جا رہا ہے، آپ کے گھر میں آ کے تو آپ کو نہیں بتائیں گے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، آپ کو آنا پڑے گا، آپ پیاسے ہیں، وہاں پانی بھرا ہوا ہے، دعوت سینٹر میں آئیے، میٹھا پانی پی کے جائیے، اپنے بچوں کو پلائیے، بچوں کی پیاس بجھائیے، جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، لوگوں کو دعوت دی گئی ہے لیکن لوگ نہیں آتے ہیں، وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اتنی دور کہاں، وہ بھی جمعہ کے دن صبح، ایک دن تو ملتا سونے کے لیے، شیطان عجیب عجیب چالیں چلاتا ہے، ارے کہاں تم اٹھو گے جاؤ گے 9 بجے کو دعوت ہے، ارے مسجد میں ان کا درس تو ہوتا نا جمعے کے دن، میں آ کے سن لو کتا قدم گھر کے پاس درس ہو رہا ہے، اب وہ بچوں کی تربیت، انہوں وہ تربیت کرے، ہم وہ تربیت کریں گے، ان کے بچوں کو یہ دیکھیں، ہمارے مختلف راہوں سے ابلیس شیطان دشمن ہمارا آئے گا اور ہماری دماغ خراب کرے گا تاکہ ہم اچھے کام نہ کریں۔ سن لیجیے، آپ اس کو لات ماریں ابلیس کو، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، نہ بن سکتا ہے قیامت تک ابلیس کسی کا دوست، لہٰذا اس کی باتوں میں مت آئیں، ہماری باتوں میں آئیں، ہمارا آپ کا فائدہ ہے، باتوں میں اگر فائدہ ہے تو آنا چاہیے وہ باتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، امید کہ یہ مبارک چہرے انشاءاللہ وہاں نظر آئیں گے، آئندہ جمعہ صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک صرف 1.5 گھنٹہ، اور جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں پلیز مجھے بتائیے، میں پورے گاڑیوں کا انتظام کروں گا انشاءاللہ، عزیزہ میں گاڑیاں لا کے کھڑا کر دیں گے، آپ کو لے جائیں گے انشاءاللہ، بس آپ آنے کے لیے بول دیجیے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، کہاں ہے وہ، کہاں ہے، آپ صرف ہمت کیجیے خیر کے کام میں، آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو جائے گا، اور فائدے سے خالی یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ بچوں کے ایشوز میں بڑے مسئلے ہیں، میں بہت زیادہ تیاری کر رہا ہوں وہاں بتانے کے لیے، آج کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، آئندہ جو ہے اس سے زیادہ اہم مسائل آ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نونہالوں کو لے کر، اپنے لخت جگروں کو لے کر، اپنی پیاری پیاری بیویوں کو لے کر ضرور وہاں تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔